بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ رضا نہ جانے کب کا سو چکا تھا اور کچھ ایسا ہی حال عرفان کا بھی تھا۔ وقت کی کشتی دریا میں تیرتی رہی اور آخر مشرق سے سورج نے اپنا سر ابھارنا شروع کر دیا۔ معمول کے مطابق کالونی میں لوگوں کی آمد و رفت دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور سب اپنے اپنے مشغلوں میں مصروف عمل نظر آنے لگے۔ اچانک عرفان کے کمرے کا دروازہ کھٹکا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ باہر اس کی امی اسے پکار رہی تھی۔ جی امی جان، میں بیدار ہو گیا ہوں، عرفان نے جمائی لیتے ہوئے کہا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا پورا وجود کسی زخم کی وجہ سے دکھ رہا تھا۔ اسے اپنے منہ پر گرد و غبار سی لگی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے ہاتھ نے بے ساختہ اپنے چہرے کی طرف بڑھائے۔ اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہوتے ہوئے سر پر جا کے رکے۔ اس کے ہاتھوں پر جالے کے گرد آلود باریک باریک سے تاریں کسی گچھے کی طرح چپک سی گئی۔ اپنے ہاتھ گویا وہ دیکھ کر دہل سا گیا اور پھر اچانک اسے رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس کا سر اور اس کا منہ نہیں بلکہ پورا وجود مٹی سے بڑے ہوئے جالوں سے لبریز تھا۔ اس کے بیڈ کی نیلی پھولدار چادر بھی میلی سی ہو گئی تھی اور اب اسے تشویش سی ہونے لگی تھی۔ اف، مر گیا یار، یہ کیا ہو گیا؟ رضا نے آنکھ کھولتے ہی سرگوشی کی اور اچھلتا ہوا اپنے بستر سے الگ ہو گیا۔ اس کی حالت بھی عرفان جیسی ہی تھی۔ دھیرے دھیرے سورج آسمان کی آغوش میں ابھرتا جا رہا تھا۔ گرمی معمول کے مطابق آج پھر شدید تھی۔ نہ جانے وہ دونوں کیسے اپنے گھروں سے بچے ہوں گے، ورنہ جو درگت ان کی بنی ہوئی تھی، گھر والوں کی نظروں سے بچنا ناممکن تھا۔ آج وہ دونوں کالج بھی کافی دیر سے پہنچے تھے۔ اب وہ دونوں کالج سے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات ابھر رہے تھے۔ وہ ایک پرملال سی کیفیت سے دو چار تھے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کر پا رہے تھے کہ آگے کیا کیا جائے۔ وہ بوسیدہ مکان ان کے لیے ایک تسخیر انگیز معمہ سا بن گیا۔ دماغ میں کئی سارے وہم و گمان کی گتھیوں کو وہ سلجھا نہ پا رہے تھے۔ وہ مکڑی کے جالے میں پھنسی کسی لاچار مکھی کی طرح اپنی ہی سوچوں میں کہیں اٹک کر رہ گئے تھے اور اب انہیں کوئی راہ نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اپنی کالونی میں داخل ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی گلی میں جا پہنچے۔ کھانا کھا کر ذرا پارک میں تو آنا، رضا دھیمے سے لہجے میں بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، 15 منٹ میں پارک میں ہوں گا، عرفان نے سپاٹ سے لہجے میں جواباً کہا اور پھر وہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بے شمار سوالوں کی گتھیاں سلجھا رہے تھے، لیکن بے سود۔ سورج مغرب کی آغوش میں کہیں گر چکا تھا اور شام کے خفیف سائے ڈلنے لگے تھے۔ وہ قریبی پارک میں بیٹھے کافی دیر سے نہ جانے کیا کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی پارک میں وہ دونوں ہی بیٹھے تھے۔ یار، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کیا جائے۔ کبھی دل کرتا ہے کہ کسی عجیب چکر میں پڑ گئے ہیں اور کبھی دل کرتا ہے کہ اس راز کو انکشاف کیا جائے۔ رضا نے افسردگی سے کہا۔ ہمیں ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر چل ہی پڑے ہیں تو پھر رکنا نہیں چاہیے۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہاں آخر وہاں ہے کیا، عرفان نے اپنے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ پارک میں اب ہر سو تاریکی چھا چکی تھی۔ ہر طرف گہرا سناٹا بنبناتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور وہ دونوں نہ جانے کن سوچوں میں گم بالکل خاموش ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بند مکان میں ضرور کوئی ہے اور وہیں راز ہے، عرفان نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور متجسس نگاہوں سے رضا کو دیکھنے لگا۔ عرفان کی بات سن کر رضا گویا چونک سا گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ تو کیا تم نے بھی وہاں کسی کو؟ ہاں، وہاں کوئی ہے، عرفان نے رضا کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور پھر گویا ہوا۔ ہمیں واقعی وہاں کوئی وجود میں نے دیکھا ہے۔ جب ہم واپس آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہے تھے تب اچانک میری نظر اوپر ہال میں پڑی۔ وہاں مجھے مدھم سا ہیلا سا کھڑا دکھائی دیا، لیکن پھر وہ جیسے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا ہو۔ ایک پل کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرا وہم ہو، لیکن شاید وہ میرا وہم نہیں تھا، کیونکہ تم نے بھی وہاں کسی کی گمنام موجودگی کا احساس کیا تھا، عرفان نے قدرے الجھائے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ رضا یہ سن کر بس خاموش ہی اسے گھورتا رہا۔ اب ایک بار پھر ان میں گہری خاموشی
چھا گئی، ویرانی سی ہر طرف پھیل گئی۔ تو ٹھیک ہے پھر کل کی طرح آج بھی وہاں چکر لگاتے ہیں؟ رضا کی آواز تھی جو اندھیرے میں کسی سرگوشی کی طرح ابھر کر اپنے قرب و جوار میں کہیں دب کے رہ گئی اور ہر طرف ایک عجیب سی پر اسراریت جنم لینے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، آج ہم وہاں جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میں جیسے ہی میسج کروں گلی میں آ جانا، عرفان نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں ٹائم پہ آ جاؤں گا، رضا نے اسے جواب میں کہا۔ پھر دونوں وہاں سے اٹھ پڑے۔ پارک میں گٹاٹب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کل کی طرح آج بھی خفیف ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ آج موسم کافی پرسکون اور خوشگوار سا لگ رہا تھا، لیکن دور دور تک ایک پراسرار خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک ویران پارک میں دو مدھم سے نظر آنے والے خیرلے سے کھڑے کافی بھیانک سے لگ رہے تھے۔ وہ بالکل بے ساکت سے ہو کر کھڑے تھے۔ ان میں کبھی کبھی ہونے والی سرگوشی جب سکوت توڑتی تو ہر سو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ماحول جنم لیتا۔ تو ٹھیک ہے پھر باقی کا لاہے عمل بعد میں سوچیں گے، فی الوقت مجھ سے میسج سے رابطہ رکھنا۔ رضا نے سرگوشی کی، پھر وہ تیز پارک سے باہر نکل کر اندھیرے میں کہیں گم ہو گئے۔ وہ دونوں فیصلہ کر چکے بند مکان کے اس پوشیدہ راز کے انکشاف کا، جس کا شاید کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ گزشتہ رات جس طرح وہ آج رات پھر اس بند گلی کے مکان میں جانا چاہتے تھے تاکہ وہاں کی اصلیت جان سکیں، وہاں جو کوئی بھی تھا اس کو عیاں کر سکیں، یہ ان کا پکا ارادہ تھا، ایک پختہ عزم تھا۔ باہر شام کافی تاریک ہو چکی تھی، اندھیرا چار سو تحد نگاہ پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کالے گٹاٹب اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پوری کالونی میں ویران خاموشی کی وحشت ناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس کی کالی چادر طویل ہوتی جا رہی تھی اور ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانوں میں چھپا بالکل خاموش تھا۔ وہ کہ ہر طرف ہو کا عالم محو رقص تھا۔ وہ اب اپنے گھروں میں جا چکے تھے اور کھانا کھانے کے بعد وہ میسج پر بات کر رہے تھے۔ آج عرفان کافی بجھا بجھا اور افسردہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر ٹیک لگائے بالکل ساکت سا ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی خاموش متجسس نگاہیں اپنے سامنے لگے ہوئے کلاک پر مرکوز تھی جو رات کے 9:45 بجا رہا تھا۔ پھر اچانک اسے پتہ نہیں کس سوچ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کافی تیز سے اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی متلاشی نگاہیں مسلسل کسی ناساز چیز کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس قدر بےتاب سا ہو کر کمرے میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ اس نے کمرے کی ہر چیز بکھیر کر رکھ دی تھی، مگر پھر بھی اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی وال کلاک کی چلتی ہوئی سوئیوں کو دیکھتا، کبھی اپنے کمرے میں بکھرے ہوئے سامان کو جو اس نے چند لمحوں میں بکھیر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی افسردہ آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر نہ جانے کن سوچوں میں ڈوب گیا اور پھر چند ساتیں یوں ہی دبے پاؤں ہی گزر گئی۔ پھر اچانک وہ جیسے ہوش میں آ گیا ہو اور اپنے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل کی طرف تیزی سے بڑھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ ٹٹور رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر ایک خوشگوار سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ وہ اپنی سیل ٹارچ ڈھونڈ رہا تھا جو اسے مل گئی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے کافی پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ ٹارچ ملتے ہی وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا اور متلاشی نگاہوں سے صحن کا جائزہ لینے لگا۔ باہر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بڑی آہستگی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کل کی طرح آج بھی بڑی ہوشیاری سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر کھلی میں کوئی ہیلا سا کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ عرفان اسے پہچان چکا تھا۔ وہ رضا تھا جو اسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی دیر یار، کب سے میسج کر رہا ہوں۔ سوری یار، میں اپنی سیل ٹارچ ڈھونڈ رہا تھا، عرفان نے آہستگی سے کہا۔ پھر وہ دونوں اپنی گلی سے نکل کر اپنے چوک میں جا کھڑے ہوئے۔ وہاں وہ زیادہ دیر نہ رکے اور ادھر ادھر کا جائزہ لے کر سیدھا اعظم چوک کی طرف چل پڑے۔ آج وہ کافی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ کافی دیر یوں ہی سرگوشیاں کرتے ہوئے چلتے رہے اور آخر اعظم چوک جا پہنچے۔ آج وہ پھر اسی دکان کی اوٹ میں جا چھپے تھے جہاں گزشتہ رات چھپے تھے۔ آج نہ جانے وہ کتا کہاں تھا، ابھی اسے ادھر آنا تھا یا پھر آ کر چلا گیا تھا، یا پھر وہ بند گلی کے اندر کہیں چھائے ہوئے دہشت ناک اندھیرے میں کہیں بیٹھا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی۔ وہ دونوں چھپ کر باری باری اس گلی میں متلاشی نظروں سے گھورتے رہے، لیکن سوائے اندھیرے کے انہیں وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔
پھر دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا جانے لگا۔ میرے خیال سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، وہ کتا نہیں آیا، یا آ کر چلا گیا ہوگا، اگلی گلی میں ہوتا تو اتنی دیر نہ لگاتا، رضا نے آہستہ سے کہا، جو اندھیرے میں کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاں چلو، عرفان نے جواباً کہا، اور پھر وہ دونوں گلی میں آنکھ جھپکتے ہی گم ہو گئے۔ ان کے چلنے کی چابو سے خاموشی کا سینہ چاک ہو گیا اور خفیف سی جنبش ابھرتی ہوئی گلی میں کہیں دم توڑ گئی۔ اب وہاں بالکل سکوت سا چھا گیا اور وجود کا لولو تھر تھر تھرانے لگا۔ اندھیرے میں گلی کا پوشیدہ ماحول دیکھنے میں وہ ناکام کوشش کر رہے تھے اور پھر کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اس بوسیدہ سے بند مکان کے گیٹ کے پاس کھڑے تھے، اپنے آس پاس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ خود یوں محسوس کر رہے تھے جیسے وہ کوئی چور ہوں، یا اندھیری رات کی خاموش تاریکی کے ہولناک سائے جن سے خوف بھی دہشت کھا جائے۔ پھر اچانک اس بند مکان کے گیٹ کے زنگ آلود لوہے کے گیٹ میں جنبش سی ہوئی اور ایک عجیب سی چرچراہٹ اندھیرے میں دور دور گردش کرتی ہوئی فضا میں کہیں طویل ہو گئی، اور پھر چند سائے یوں ہی سناٹا بنانے لگا۔ اندھیرے کی کالی چادر میں لپٹے ہوئے وہ دونوں ہیولے اب اس مکان میں داخل ہو چکے تھے۔ دروازہ ایک بار پھر سے بند ہو چکا تھا اور ہر سو گہری خاموشی کا راز چھانے لگا۔ اندر کافی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور پھر اچانک ہی وہاں سفید روشنی کی دو لمبی لمبی لکیریں پھیل گئی اور اندھیرا اپنا وجود چھپانے لگا۔ وہ رضا اور عرفان تھے جنہوں نے اپنے ساتھ میں پکڑی ہوئی سیل ٹارچیں اب روشن کر رکھی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اب اس چھوٹے سے ہال میں جا کھڑے ہوئے جہاں گزشتہ رات وہ کسی اندیکھے وجود کو محسوس کر چکے تھے، لیکن ہال میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ البتہ وہاں لٹکتے ہوئے بے ترتیب جالوں پر چھوٹی بڑی مکڑیاں ضرور رینگ رہی تھی۔ آج دو ٹارچوں کی روشنی سے وہاں کی ہر چیز صاف اور واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ہال کے فرش پر جمی ہوئی گرد آلود مٹی پر ان دونوں کے پاؤں کے نشان پیوست ہو رہے تھے، ان کے علاوہ وہاں کوئی اور وجود کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہال کا جائزہ لے کر اب سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کمرے میں جا گھسے اور وہاں کی ہر چیز کو بڑی تجسس نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ دو روشن ٹارچوں کی سفید روشنی آج کافی زیادہ تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج ان کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ کمرے میں ہر چیز آلودہ اور بوسیدہ سے ہو چکی تھی۔ کمرے میں دیوار کے ساتھ فرش پر مربع ٹائپ کچھ جگہ ابھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ دونوں ایک پل کے لیے دہل سے گئے اور پھر وہ اس ابھری ہوئی جگہ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ کیا چیز ہے؟ عرفان نے اس ابھری ہوئی جگہ کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے پاؤں سے وہاں پر جمی ہوئی مٹی کو ادھر ادھر ہٹانے لگا۔ وہاں پاؤں رکھتے ہی ایک مدھم سی آہٹ نے سر ابھارا تھا۔ وہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا تختہ سا تھا جس کا سائز 4 فٹ مربع کے لگ بھگ تھا۔ رضا ٹارچ کی سفید لکیر اس پر ٹکائے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ یار آخر یہ چیز ہے کیا؟ یہ لکڑی کا تختہ یہاں کس لیے بنایا گیا ہے؟ عرفان نے رضا کو کندھے سے پکڑ کر خفیف سے لہجے میں کہا۔ اب کی بار رضا جیسے ہوش میں آ گیا ہو۔ وہ عرفان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور پھر رضا لکڑی کے اس بوسیدہ سے تختے پر جھک سا گیا۔ رضا نے لکڑی پر جمی ہوئی مٹی کو ہاتھ سے صاف کیا اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے نیچے کوئی تہہ خانہ ہے، اور جس طرح اس مکان کا نقشہ ہے یہاں تہہ خانہ ہونا بھی چاہیے۔ رضا نے عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر اس تختے کو ہاتھ سے اوپر اٹھانا چاہا۔ ایک مدھم سی چرچراہٹ کے ساتھ وہ تختہ اوپر اٹھا گیا۔ نیچے کسی اندھیری قبر کا سا ماحول بنا ہوا تھا اور پرسوز گہری خاموشی کا راز چھایا ہوا تھا۔ عرفان نے ٹارچ کی روشنی تہخانے میں انڈیل دی۔ نیچے اترنے کے لیے لکڑی کی لمبی اور ترچھی سیڑھی بنی ہوئی تھی جسے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ رضا بڑی حیرت سے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے عرفان کی طرف سوالیہ متجسس نگاہوں سے بغور دیکھا جیسے وہ اگلے لاہے عمل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہو۔ عرفان نے سر میں اس بات میں سر ہلا دیا، اسے نیچے اترنے کے لیے ایک مختصر سا اشارہ کیا اور رضا بلا جھجک تہخانے کی بوسیدہ سی سیڑھی پر لٹک گیا۔ وہ بڑی نرمی سے پاؤں رکھتا ہوا نیچے تہخانے میں اترتا جا رہا تھا۔ نیچے اترتے ہی اس کے ہوش و خاص گویا ان کے بیگانے ہو گئے۔ وہ وہاں کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا ہو۔ وہاں ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو تھا تو اندھیرے میں، لیکن جہاں جہاں بھی ٹارچ کی روشنی پڑتی وہاں کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک جاتے۔
وہ کمرہ بالکل کسی محل میں کسی بادشاہ کی خوابگاہ کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر چیز ایک طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک طرف بڑا سا آرام دہ صوفہ بیڈ اور ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل، صوفے، میز، کرسیاں، حتیٰ کہ ہر چیز بڑے شوق اور اعلیٰ طریقے سے سجا کر رکھی ہوئی تھی۔ گو کہ آرام کی ہر شے وہاں موجود تھی، اور سب سے الگ بات یہ تھی کہ پھولوں کی معطر اور بینی بینی سی مسحور کن نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، جو ان کے دماغ میں گھس کر انہیں مخمور کیے جا رہی تھی۔ ہر چیز صاف اور کسی آئینے کی طرح واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کی صاف حالت دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی ضرور بشر رہتا ہے، لیکن اس بند مکان میں آخر کون؟ یہ ایک سنجیدہ سا سوال تھا، ورنہ اوپر والے کمرے کی بوسیدگی اور شگفتگی دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے یہ بند مکان صدیوں سے ویران ہے اور جہاں شاید پہلے کوئی انسان نہ آیا ہو۔ لیکن اس کمرے سے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بادشاہ کی خوابگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر گھس گئے ہوں۔ عرفان ادھر ادھر گھومتا ہوا اس خوابگاہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنا کسی انجان کی طرح وہاں کی ہر چیز خوشکن نگاہوں سے ٹٹول رہا تھا، جبکہ رضا کی حالت بھی اس سے کچھ کم نہ تھی۔ پوری کالونی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ خاموشی کا راج ہر طرف انگرائیاں لے رہا تھا۔ گہری کالی تاریکی دھیرے دھیرے مزید خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں ایک بند مکان کے بالائی حصے میں ایک خیلہ سا لڑکھڑاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس مدھم مدھم سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے ہال میں بڑی بےتابی سے ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا، اور پھر وہ اچانک ایک تاریک کمرے میں کہیں گھس گیا۔ رضا اور عرفان اب بڑی خاموشی سے ایک طرف کھڑے تھے۔ دونوں میں کوئی بھی آواز نہ گونجی تھی۔ وہ مبہوت سے ہو کر بس اپنی ہی سوچوں میں کہیں غوطہ زن تھے۔ تہانے کے اوپر والے کمرے میں ایک خیلہ سا کھڑا ہو کر انہیں جھانک رہا تھا۔ اس کی سرخ انگارے کی طرح جلتی ہوئی لال آنکھیں ان دونوں پر مرکوز تھی۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لال انگارہ آنکھیں کافی بے چین سی لگ رہی تھی، اور پھر اچانک وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں غائب ہو گئی، اور اب رضا اور عرفان کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ہال میں جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں بالکل ساکت خاموشی کھڑا تھا۔ وہ کسی ششو پن میں جکڑا ہوا لگ رہا تھا۔ اس پر اسرار ہیلے نے ابھی تک اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا تھا، اور پھر یوں ہی کافی وقت گزر گیا۔ وہ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم، نہ جانے کن سوچوں کی گتھیاں سلجھا رہے تھے۔ اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی۔ بند مکان میں کسی رونے کی آواز سن کر وہ سکتے میں آ گئے۔ آواز بالائی خال سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے اس وقت پر اسرار خاموشی میں وہ رونے کی آواز سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف و دہشت انہیں چھپکلی کی طرح چمٹ گیا۔ دل سینے سے پسلیاں توڑ کر کہیں بھاگ جانے کو تڑپنے لگا۔ سانسیں حلق میں کہیں پھنس کر دم توڑنے لگی۔ وہ خوفزدہ ہو گئے اور وحشت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ سرتا پاؤں لرز کر رہ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کل والا خیلہ ہی ہو سکتا ہے جو رو کر ہمیں خوف زدہ کر رہا ہے۔ ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق ہوگی، ورنہ انسان بھلا یہاں کیسے رہ سکتا ہے۔ دلوں میں ہزاروں وسوسات اپنے خولناک سر ابھار کر انہیں ڈرانے لگے۔ رونے کی آواز اب بند ہو چکی تھی، اور ایک بار پھر گہرا عبرت ناک سناٹا ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ یہاں کون آ گیا؟ عرفان کی مدھم سی سرگوشی اندھیرے میں ہچکچاتی ہوئی کہیں روپوش ہو گئی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، رضا نے خوف چھپاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ وہ اوپر کمرے میں جا چکے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہیں وہ کمرہ پہلے کی طرح ہی وجود سے عاری نظر آیا۔ باہر ہال میں دیکھتے ہی رضا بڑبڑایا اور ہال کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں کوئی وجود موجود نہ تھا۔ کالے اندھیرے میں وہ بالکل سفید لباس میں زیبتن اب ساکت اور خاموشی کھڑا تھا۔ اس کے لباس سے وہ کوئی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی کے آگے وہ کوئی پر اسرار سی لگ رہی تھی۔ وہ دوسری طرف مکر کے ابھی تک منجمد سی ہو کر کھڑی تھی۔ بند مکان کے پر اسرار ماحول میں وہ اس نامعلوم لڑکی کو دیکھ کر پریشان سے ہو گئے۔ ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے پوچھ نہیں پا رہے تھے وہ کون ہے، اور یہاں ویران مکان میں آ کر کیوں رو رہی ہے۔ ان کا دل ایک انجانے سے خطرے کی آگاہی دیتا ہوا تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے بس گھورتے ہی جا رہے تھے۔ وہاں بالکل سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ دور دور تک کوئی بھی سرگوشی نہ ابھری تھی۔ ہر طرف ایک پرسوس اور دہشت ناک اندھیرا سا بڑا بھیانک لگ رہا تھا، اور پھر یوں ہی وقت آگے ہی آگے سرکتا جانے لگا۔ کون ہو تم؟ عرفان نے بمشکل ہی اپنی زبان کو جنبش دی، اور وہ لڑکی گویا چونکتے ہوئے ان کی طرف پلٹ گئی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو ابھی خشک نہ ہوئے تھے۔ وہ قدرے معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔
بالکل ایسے ہی جیسے کسی پریستان کی پڑی ہو۔ وہ دونوں اس لڑکی کو دیکھ کر سنبھل چکے تھے، لیکن پھر بھی اپنے علاوہ وہاں کسی اور انسان کا وجود دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ پر اسرار لگ رہا تھا اور وہ پر تجسس نظروں سے اسے گھورنے لگے تھے۔ بالآخر وہ بالکل عام لڑکیوں جیسی ہی لگ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ دونوں محتاط سی نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہاں بند مکان میں کیا کر رہی ہو؟ رضا سپاٹ سے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ رضا کی بات سن کر وہ اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی، جیسے اسے رضا کی بات ذرا بھی پسند نہ آئی ہو، لیکن وہ نہ جانے کیوں بدستور ابھی تک چپ چاپ کھڑی تھی، جسے دیکھ کر رضا اور عرفان بھی نہ جانے کن سوالوں کی گتھیاں سلجھانے لگ گئے تھے۔ اب ایک بار پھر وہاں صدیوں کی چھائی ہوئی گہری خاموشی کا راز تھا، اور پھر یہ سلسلہ طویل ہوتا ہی گیا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی آمنے سامنے بالکل ساکت اور خاموشی کھڑے رہے۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا حسن بالکل کسی پری کے جیسے معلوم ہو رہا تھا۔ سیاہ ناگن جیسی زلفیں، چودویں کے چاند جیسی دودیا رنگت، پھول جیسا مہکتا ہوا معصوم سا شفاف چہرہ، گلابی خون اور لمبی ترچھی ہوئی پلکوں میں چھپی ہوئی اس کی نیلی جھیل جیسی آنکھیں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے اداس اور خاموش چہرے پر ایک مایوسی لہرا رہی تھی، اور وہ کسی مظلوم کی طرح بے حس و حرکت ہی کھڑی تھی۔ کیا تم اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ عرفان نے طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ عرفان کی بات سن کر وہ بوکھلا سی گئی۔ وہ ہچکچائی، بولی اور انہیں بغور دیکھنے لگی۔ وہ پہلی بار بولی تھی، اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت ہی حسین تھی۔ تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ عرفان نے اس سے پوچھا۔ نہیں ہیں، وہ مختصراً بولی۔ اچھا بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو؟ عرفان نے اس سے کہا اور اس کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ روزانہ روتی ہوں، ایک بار پھر مختصراً لہجے میں بولی۔ کیا؟ اس کے جواب میں عرفان ہکلا سا رہ گیا اور اپنا منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ رضا کی آواز تھی جو اندھیرے میں کسی سرگوشی کی طرح ابھرتی ہوئی اپنا وجود کھو گئی۔ کیا تم پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ دیکھو تم ہم پر یقین کر سکتی ہو، ہمیں صاف صاف بتاؤ۔ اگر تم واقعی تم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو تم ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، رضا نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، اور پھر خاموش ہو گیا۔ ہاں بہت ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، اور یہ میرا گھر ہے، یہ ویران نہیں، میں برسوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ وہ اچانک چیخی اور ان کی طرف گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس کی آواز میں قہر تھا، مگر درد اور بے بسی میں ڈوبا ہوا۔ اس کی خاموش نگاہیں سرخ انگاروں کی مانند دہکنے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں تھر تھرانے لگے۔ ان کا وجود خوف سے مسلوب ہو کر رہ گیا، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، اور وہ دل ہی دل میں وہاں سے کہیں بھاگ جانے کی ترکیبیں سوچنے لگے تھے۔ تم کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو خود ہی مری ہوئی ہوں، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی اور اپنی دہکتی ہوئی نظریں ہٹا لی۔ اب کی بار اس کے لہجے میں شدت نہ تھی بلکہ بے بسی اور مجبوری تھی۔ وہ ایک بار پھر آنسو کے سمندر میں ڈوب چکی تھی اور روتے ہوئے سیدھی تہہ خانے کے کمرے میں اتر گئی، جبکہ وہ دونوں ابھی تک باہر خال میں کھڑے تھر تھرا رہے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور ماحول مزید خوفناک ہو رہا تھا۔ یار بیچاری مظلوم لگ رہی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، عرفان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ رضا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور تہخانے کی طرف بڑھ گیا۔ تہخانے کے کمرے میں ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کالے اندھیرے میں کبھی کبھار کسی کے رونے کی آوازیں دل کو لرزا رہی تھی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ پھر اچانک ہی وہاں ٹارچ کی سفید دودیا روشنی پھیل گئی اور اندھیرے کا وجود وقفے وقفے سے بکھرنے لگا۔ رضا اور عرفان تہخانے میں اتر چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا تم لوگوں کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی بولی۔ نہیں، آپ ہمیں بس اتنا بتاتے ہیں کہ آپ روتی کیوں ہیں، عرفان نے پوچھا۔ وہ لڑکی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ اس پراسرار لڑکی کے کہنے پر وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ہم آپ کی مدد کریں گے، پلیز آپ ہمیں کچھ بتائیں، عرفان نے کہا۔ آج میں تم لوگوں کو اپنی کہانی سناتی ہوں، چاہے تو ساتھ دینا، چاہے تو واپس چلے جانا، میں تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میرا نام عالیہ ہے، بلکہ کبھی یہ نام میرا ہوا کرتا تھا۔ میری بھی ایک دنیا تھی، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ یہ ویران مکان کبھی خوشیوں اور رونق سے بھرا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں ہمارے ساتھ ہمارے چچا بھی ہوا کرتے تھے۔ ابو تو بزنس کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہروں میں ہی رہا کرتے تھے۔ ان کا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ ہماری فیصل آباد میں ٹیکسٹائل مل تھی،
जिसका मेरा चचा बराबर का हिस्सादार था। जिंदगी बड़ी हसीन और पुररौनक गुजर रही थी। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अब्बू को बिजनेस के हवाले से बैरून मुल्क जाना पड़ गया। जाते वक्त अब्बू ने घर की सारी जिम्मेदारी चाचा पर डाल दी। अब्बू तो जा चुके थे, लेकिन फिर चचा का जुल्म हम पर कहर बन के टूटा। वो अक्सर रात को देर से घर वापस लौटते, शराब के नशे में जो मुंह में आता कह देते। उसने कई बार अम्मी को मारा, लेकिन हम ये बात सह लेते कि वो हमारे अपने हैं। लेकिन अपनों का जुल्म इस कदर कड़वा और संगीन होता है, कभी सोचा ना था। मुझे इस बात का ज़रा भी दुख न था कि वो मुझे मारता है, लेकिन जब वो मेरी अम्मी को मारता पीटता तो मुझसे बर्दाश्त ना होता। लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। मारने पीटने के अलावा वो हमें डराता धमकाता कि अगर हमने अपनी ज़बान खोली तो वो हमें जान से मार देगा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, वो सर्दियों की एक अबर आलूद शाम थी। उस शाम अबू मुल्क वापस आ रहे थे। वो शाम को किसी भी वक्त घर पहुंचने वाले थे। मैं और अम्मी घर में अकेले ही थे। चचा तो बताए बगैर आ जाते थे और हमें उससे कोई गर्ज भी ना थी। और फिर वो वक्त भी आ गया जब अब्बू घर आ पहुँचे। अब्बू पूरे 6 महीने बाद घर आए थे। हम सब खुश थे। अब्बू ने चचा के बारे में पूछा तो हमसे रहा न गया। हमारे आंसू ने चचा की असलियत उन पर वाज़े कर दी। हमारा था भी कौन जिसके आगे हम अपना दुख बयान करते। खैर वक्त गुजरता गया और हर तरफ गहरी रात की तवील साए फैलने लगे। रात काफ़ी बीत चुकी थी। हम चचा का इंतज़ार कर रहे थे और फिर बैरूनी दरवाज़ा ताला लगाए बगैर छोड़कर हम अपने घरों में जा घुसे। मेरा कमरा तो यहीं तय आने वाला था। मैं मामूल के मुताबिक कोई किताब पढ़ रही थी कि अचानक अब्बू की चीख सुनकर मैं डर गई और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। ऊपर पहुँचते ही मेरे कानों में एक और चीख उभरी जो कि मेरी अम्मी की थी, जो खून में लथपथ साख्त नज़र से अपने सामने वाले शख्स को देख रही थी, जैसे पूछ रही हूँ कि हमारा कसूर क्या है। उनकी खुली हुई जामा नज़रों में हज़ारों सवाल थे जिन्हें शायद वो जालिम पर कभी मुंतबी ना हुआ। मैं इस तहखाने का ऊपरी लकड़ी का तख्ता उठाकर सब कुछ देख रही थी। अपने माँ बाप का कातिल देखकर मैं सख्ते में आ गई। फिर अचानक ही चचा मेरी तरफ बढ़ा और मुझे मारने के लिए वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो एक तंग और बारीक जगह में बेसुध लेटी हुई थी। अपने आप को जिंदा देखकर मैं फ़ौरन उठ बैठी, लेकिन अपने वजूद को वहीं छोड़ दिया। मैं जिंदा न थी बल्कि मर चुकी थी। मेरी रूह ने यह घर वीरान ना होने दिया। आलिया की रूह ने उन्हें सारी दास्तान बयान कर दी थी। अब उन्हें खामोशी से देखने लगी। वो कुत्ता किसका है? मेरा ख्याल है वो रोज़ाना इधर आता होगा। रज़ा ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, हाँ वो कुत्ता अक्सर इधर आता है, कभी दिन के वक्त तो कभी रात के वक्त। वो एक पालतू जानवर है मगर आवारा ही है। जानवरों को ऐसी मखलूक़ात अक्सर नज़र आती रहती हैं। उसने मुझे इस बंद मकान में देख रखा है, इसी वजह से वो इधर आता रहता है। लेकिन अफसोस के इस गली में रहने वालों ने कभी इस तरफ तवज्जो ही न दी। आलिया ने संजीदगी से कहा और चुप हो गई। लेकिन उस जालिम शख्स ने ये सब कुछ क्यों किया? आखिर उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये इरफान की आवाज़ी जो काफ़ी देर से न जाने किन सोचों में मसरूफ़ था, सिर्फ दौलत हासिल करने की खातिर। आलिया ने जवाबन कहा। उसके लहजे में दर्द ने एक बार फिर सर उबार लिया था और वो सिसकने लगी थी। आलिया की रूह गमों और दुखों से चूर थी। वो चाहकर भी कुछ ना कर सकी थी। वो हर तरह से बेबस थी और लाचार थी, बेबस थी। और मुझे देखकर वो दोनों दिल ही दिल में इसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, इरफान ने पुरजोश मगर गुस्सीली आवाज़ में कहा। हाँ, तुम खुद अपने हाथों से इंतकाम लोगी। हम उसका खात्मा बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द, रज़ा ने पुख्ता अज़म से सरगोशी करते हुए कहा। उसके दिल और दिमाग पर इंतकाम लेने का पक्का इरादा छा चुका था, लेकिन उसके सर पर इसरार अजनबी रूह के लिए आखिर ये सब कुछ क्यों वो करना चाहते थे? अगर वो जानते थे तो बस इतना कि उस कातिल को अजियतनाक मौत देना। उनकी बात सुनकर आलिया की रुख उन्हें तशक्कुराना आमेज़ निगाहों से देखने लगी और फिर एक हफीफ सी दिलकश मुस्कुराहट उसके नर्मो नाजुक गुलाबी होंठों पर रक्स कर गई, जो कमरे में सरसराती हुई कहीं मध्यम हो गई। पूरी कॉलोनी में शदीद अंधेरा फैला हुआ था। हर सी रूह अपने ठिकानों में छुपी नींद में मस्त सोई हुई थी। वक्त का पहिया किसी दहशत में रेत की तरह आगे ही आगे सिरकता जा रहा था। ऐसे में एक बंद मकान के तहखाने में मध्यम मध्यम सी सरसराहट उभरती हुई महसूस हो रही थी।
اور وہاں چھائے ہوئے کالے اندھیرے کو دوڑتی ہوئی ٹارچوں کی سفید روشنی بڑی اسرار لگ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی حفیف سی سرگوشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ جب تم تھی تو وہ جگہ کون سی تھی؟ رضا نے کہا، اسی کمرے سے، اس بیڈ کے نیچے، دیوار کے پہلو سے۔ اس وحشی قاتل شاید مجھے بے ہوشی میں ہی زندہ دفنا دیا تھا، عالیہ کی روح نے غصے سے کہا، اور چند ساعتیں خاموش رہنے لگے۔ ہاں، ہم ایسا ہی کریں گے، رضا نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ وقت کافی بیت چکا تھا، رات کا جوبن اب باندھ پڑ رہا تھا۔ عالیہ کی روح اس بند مکان میں چھائے ہوئے بھیانک اندھیرے میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ آج سارا دن وہ ایک عجیب سی پریشانی سے دوچار رہے۔ ان پر ایک انجانی سی بوجھل سی مسکراہٹ رہی۔ یار، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ عالیہ اور اس کے ماں باپ کے قاتل کو کہاں اور کیسے ڈھونڈا جائے؟ اس درندے کے بارے میں نہ عالیہ جانتی ہے اور نہ ہی ہم۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میرے نظر میں ایک عظیم شخصیت ہے جو اس معاملے میں ہماری ضرور مدد کرے گی۔ عرفان نے پوچھا، وہ کون؟ رضا نے حیرانگی سے دیکھا، پھر اپنے بتایا کہ اپنی تحصیل مراڑی کوٹ میں ایک بزرگ ہستی رہتے ہیں۔ نام تو سنا ہوگا، بابا سجاول شاہ۔ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ دن بھر کی تمازت میں جلستا ہوا سورج دھیرے دھیرے مغرب کی آغوش میں گرتا جا رہا تھا اور شام کے سنہری پر زمین پر پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ بابا جی کے آستانے پر بیٹھے ہوئے نہ جانے کس سوچوں میں گم تھے جب بابا جی نے انہیں گہری متلاشی نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ مایوس نہیں ہوا کرتے، بتاؤ کیا بات ہے؟ بابا جی با ادب آواز میں بولے۔ وہ خیالوں سے باہر کود پڑے اور پھر یکے بعد دیگرے وہ بابا کو ہر بات بتانے لگے۔ بابا بڑے صبر و تحمل سے ان کی باتیں سنتے رہے اور پھر بابا نے انہیں خاموش ہو جانے کا حکم صادر کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ وہ چند لمحے یوں ہی کچھ پڑھتے رہے اور پھر اپنی آنکھیں کھول کر مسکرا دیے۔ اس وحشی درندے کا پتہ چل گیا ہے، لیکن افسوس کہ وہ خود اپنی موت مر چکا ہے۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، آپ ہی کچھ بتائیں، ہم کیا کریں؟ رضا نے پوچھا۔ عالیہ کی روح ایک نیک روح ہے، اس کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ واقعی ہی ایک مظلوم کی روح ہے۔ تم لوگوں کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یقیناً اس کی مدد کرتا۔ باہر شام ہوتی جا رہی تھی، اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور وہ دونوں بابا جی سے اجازت طلب کر کے واپس کالونی کی طرف پلٹ چکے تھے۔ وہ کافی وقت گزر جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ راہ میں آتے ہوئے وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کو عالیہ کی روح کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے۔ وہ دونوں اپنے گھر والوں کو عالیہ کی روح کے بارے میں سب کچھ بتا چکے تھے۔ اب وہ دوبارہ اسی مکان کی طرف جا رہے تھے۔ کالونی میں خاموشی کے اندوناک افریت بنبنانے لگے تھے۔ وہ دونوں آج وہاں جلدی پہنچ جانا چاہتے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عازم چوک میں جا پہنچے۔ آج انہوں نے چھپ کر اپنا بھاولے آوارہ کتے کا بھی انتظار نہ کیا تھا اور بڑی بے چینی میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس بند مکان کے پاس جا پہنچے تھے اور بابا جی کے پڑے ہوئے کلام کا دم کیا ہوا پانی مکان کی دہلیز میں بہا دیا۔ پانی بہانے کے بعد انہوں نے گیٹ کا دروازہ آہستگی سے کھولا اور بند مکان میں چھائے ہوئے اندھیرے میں کہیں رو پوش ہو گئے۔ اس سیاہ تاریکی میں اب سرگوشیوں خفیف سی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ وہ دونوں عالیہ کی روح سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ عالیہ کی روح کو سب کچھ بتا چکے تھے اور اب عالیہ کی روح مطمئن سی نظر آ رہی تھی اور اب آزاد ہو چکی تھی۔ عالیہ کی روح اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے عالم ارواح میں جانے کے لیے آسمان میں پرواز کرنے لگی تھی۔ جاتے وقت اس کی نیلی آنکھوں میں سفید موتیوں جیسے آنسو تیرتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن یہ آنسو کسی غم یا دکھ کے نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ عالیہ کے نماز جنازہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے وہ دونوں کہ صبح نماز جنازہ پڑھا دیا جائے گا۔ اب وہ دونوں مطمئن ہو کر اپنے گھر کی جانب چل پڑے۔